عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تصوف سلوک کے باب میں ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کی ضرورت یہ محسوس کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو ایسا بنانا ہے جیسا کسی مومن کا ذہن ہونا چاہیے. ہمارا ذہن، ہمارے اخلاق ایک مومن کے ہونے چاہیے. اس کے لیے ہمیں صحبت کیسی چاہیے اس کے اوپر بھی آج تھوڑی سی بات ہوگی، اور پھر نسبت کے اوپر بات ہوگی. آج 3 باتیں انشاءاللہ تعالی ہوں گی. نمبر 1، ہمیں کن اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے. نمبر 2، اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اپنی صحبت، اپنی دوستی، اپنا تعلق کن لوگوں سے کرنا ہے. اور نمبر 3، نسبت کیا ہے. نسبت کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی. قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے اخلاق بتائے گئے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. آپ آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے چھٹکارا پانے اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایمان والوں میں سب سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں اعلیٰ ہے. تو ہمیں اس میں اخلاق میں آگے بہتری کرنی ہے. تصوف کو علم الاخلاق بھی کہا جاتا ہے. علم الاخلاق یہ سارے کا سارا اخلاق ہے. اور حدیث کے اندر ایک بہت اہم بات آئی، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں. تو ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، لہذا مومن کسی کا بدخواہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میرا امتی نہیں، یعنی میرا صحیح امتی وہ نہیں ہے. تو ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے. تصوف کے اندر ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کا حق ادا کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے کام خود بہت ہو جاتے ہیں. مشائخ نے 10 باتیں بتائی ہیں کہ یہ ضرور ہمارے اندر ہونی چاہیے. لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کی غمخواری کرنا، حاجت مند کی مدد کرنا، لوگوں کے اچھے کام کی مخالفت نہ کرنا، عیب جوئی اور عیب گوئی سے بچنا، اپنے عیوب پر نظر رکھنا، اگر کوئی مذمت کرے تو نیک تعویل نکالنا، گناہگار کی یا جس سے غلطی ہو گئی اس کی معذرت کو قبول کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، اور لایعنی باتوں سے بچنا. ہمیں اپنے اخلاق پر خوب محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. اخلاق کی بہت ساری حدیث ہیں جو میں بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دے دوں جو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے، یا جس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. فرمایا کہ سنو، یہ ہر اس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے جو آسانی، نرمی اور سہولت والا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں اختیار کرے، لوگوں کو آسانیاں دے، لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرے، ان کو سہولیات دے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو ضبط کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور محبت کرے گا. ہم لوگوں سے اپنے غصے کو بچائے روکے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائیں گے. خیر خواہی کے بارے میں 3 مثالیں بھی سن لیجئے. مثالیں تو بہت ہیں. مشائخ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، قانون فطرت یہ ہے، اگر کھیتوں میں گوبر پڑا ہوا ہو، انسانوں کی نجاست ہو یا جانوروں کی، گوبر جسے کہتے ہیں، یہ گندگی اور نجاست کیا کام کرتی ہے؟ یہ کھاد کا کام کرتی ہے. اس کھیت کی فصل اچھی ہو جاتی ہے. اب بہت ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنے کی بات ہے، گندگی اگر ساتھ رہنے والی فصل کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں،
ہم اشرف المخلوقات کے ساتھ رہنے والے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہم گندگی نجاست یعنی گوبر سے بھی گئے گزرے۔ گوبر جب فصل میں ملتا ہے، کھیتوں میں ملتا ہے، تو کھیت کو فائدہ ہوتا ہے، زمین کو فائدہ ہوتا ہے، پھل اچھا آتا ہے، کھیت میں سبزی ہے تو سبزی اچھی آتی ہے۔ یعنی گوبر بھی اپنے ہم نشین کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ساتھیوں کو فائدہ نہیں پہنچایا تو گوبر ہم سے اچھا ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں میں ایک دفعہ سو رہے تھے، تو ایک باندی تھی، وہ ان کو پنکھا جھل رہی تھی، پنکھا دیتے دیتے اس کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ باندی تو سو رہی ہے اور پنکھا ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ آپ جناب بیٹھے اور کو پکڑا اور اس باندی کے اوپر پنکھا دینا شروع کر دیا۔ وہ شاید تھکی بھی ہوگی تو اب وہ کافی دیر سوتی رہی، امیر المومنین کافی دیر تک پنکھا ہی دیتے رہے۔ اچانک وہ چونک کے جب اٹھی تو گھبرا گئی، تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، جیسے میں انسان ہوں ویسے تم بھی انسان ہو، میں نے تم کو سوتے دیکھا تو چلو میں نے سوچا میں بھی پنکھا تمہیں کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ تو دوسروں کا خیال کرنا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہن بنانا ہے کہ ہمیں آگے جا کے اب دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مصر فتح کرنے کے بعد لشکر سے واپسی آئے تو اپنے خیمے میں آئے۔ اس خیمے میں کافی دن نہیں جا سکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، گھونسلہ بنا لیا۔ آپ نے پورے لشکر کو کوچ کرنے کی اجازت دی، فرمایا کہ میرے خیمے کو وہیں جگہ رہنے دیا جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے تاکہ کبوتری کو اور اس کے چھوٹے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ عربی میں کبوتری کو فسطاط کہتے ہیں، فسطاط۔ آج اسی جگہ فسطاط نامی شہر آباد ہے جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ تو لوگوں کا خیال کرنا، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت اپنے ذہن کو بنانے کی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم خیر خواہ بنیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی اختیار کرنا چاہتا ہے اسے نیک دوست عطا کر دیتا ہے کہ اگر بھول جائے تو یاد کرا دے، یاد ہو تو اس کی مدد کرے، یعنی دین کے کام۔ ہمیں دوست بھی ایسے بنانے ہیں، تعلق بھی ایسے لوگوں سے رکھنا ہے، زیادہ کوشش ایسی کرنی ہے کہ ہماری نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی جائے۔ اور ایک حدیث میں بہت خوبصورت مثال ہے دو ساتھیوں کی، دو بہنوں کی، دو بھائیوں کی، بہت خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا دو بھائیوں کی مثال ایسے ہے جیسے دو ہاتھ ہوں، ہاتھ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی گندگی کو دھو دیتا ہے۔ جب بھی دو مومن ملیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے سے بھلائی عطا کی۔ ہاتھ جب ہاتھ سے ملتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہیں نا، میل دور ہو۔ فرمایا کہ دو بھائیوں کی، بہنوں کی ملنے کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو بھائی بنایا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس قدر درجہ بلند کرے گا کہ ویسا درجہ اس کو اپنے کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سچے دوست بنایا کرو، یہ لازم ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارا کرو، اس لیے کہ فراخی میں یہ زینت ہے اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر ملاقات کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اختیار کرنے والے، میری خاطر سچائی اختیار کرنے والوں کے لیے میری محبت لازم ہوگی۔ ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں نا، تو اس حدیث کو پھر سنیے، میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھنے والے، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ صداقت اور سچائی اختیار کرنے والے، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے میری محبت لازم ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ بہت سے لوگوں کو عطا فرمائے گا، ان میں سے دو وہ ہوں گے جن کے تعلق آپس میں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوں گے۔ ہمارا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک پوائنٹ بہت اور اہم یہی چل رہا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان مواخات قائم ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں ہم جنس ہوں، یعنی دونوں کے حال میں مماثلت ہو۔ مثلا دونوں نیکوکار ہوں، یا مثلا دونوں ایک ہی شیخ کے مرید ہوں،
یا مثلاً دونوں علم ظاہر اور علم باطن کے حامل ہوں، ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہوں، تو کوئی نہ کوئی جو چیز ہے نا وہ مماثلت ہونی چاہیے، ہم جنس ہونے چاہیے۔ مشائخ نے فرمایا کہ محبت چار وجہ پر کسی ایک وجہ پر ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جب وہ عزم میں یکساں ہوں، مثلاً دونوں سالک ہوں، حال میں اشتراک ہو، مثلاً دونوں ایک ہی سلسلے میں بیعت ہوں، علم میں قریب قریب ہوں، مثلاً دونوں صاحب نسبت ہوں یا صاحب نسبت ہونے کی تمنا رکھتے ہوں۔ چوتھی بات، اخلاق میں اتفاق ہو، یعنی دونوں کے اندر عاجزی ہو۔ تو اگر دو آدمیوں میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہو تو دوستی ہو سکتی ہے، اگر چاروں ہی ہو جائیں گی تو پختہ ترین بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ جنس کا میلان اپنی ہی جنس کی طرف ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ ایک مومن کسی ایسی مجلس میں جائے جہاں 100 منافق ہو اور ایک مومن ہو، وہ مومن اسی ایک اکیلے مومن کے پاس آ کے بیٹھے گا۔ اور فرمایا کہ اگر منافق کسی مجلس میں جائے جس میں 100 مومن ہو، وہ ایک اکیلے منافق کے پاس ہی جا کر بیٹھے گا۔ اس حدیث کا سبب یہ ذکر کیا گیا کہ مدینہ طیبہ میں احد کی ایک عطارہ عورت تھی، عطر بیچنے والی، تو مکہ مکرمہ کی ایک عطر بیچنے والی عورت مدینہ طیبہ آئی۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں ٹھہری ہو؟ کہنے لگی فلاں عطارہ کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارواح جمع شدہ لشکر ہیں جن کا باہم تعارف ہوا، ان میں الفت ہو گئی، اور جن میں باہم اجنبیت ہوئی ان کے اندر دوری رہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو مواخات کروائی تھی نا، صحابہ کو صحابہ سے جوڑا تھا اور بھائی چارہ قائم کیا تھا، وہ بھی کس بنیاد پہ تھا اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجیے۔ اس میں چند مثالیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر مواخات قائم کی۔ دونوں ہم عمر سے تقریباً، دونوں مطلب ویسے بڑے تھے صحابہ میں، اور دونوں نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اور دونوں قریشی ہیں، دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات کروائی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ دونوں مالدار ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات، یہ علم میں اور زہد میں ایک ہی تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ کے درمیان مواخات کروائی کہ ان دونوں کے حالات ملتے جلتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود اب نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ مواخات کی کہ ہم ان دونوں کی سوچ اور تعلقات ایک جیسے ملتے تھے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ دوست کی مثال کپڑے میں پیوند کی مانند ہے، اگر اسی کپڑے کا جنس کا پیوند نہ ہو تو دونوں کے لیے معیوب بن جاتا ہے۔ جس طرح کا کپڑا ہے اسی طریقے کا پیوند ہونا چاہیے، اسی رنگ کا ہونا چاہیے۔ ایک عالم کا فرمان ہے کہ دو میں سے ایک ہی کی مشابہت کرو، یعنی دو طرح ہی کی مشابہت ہونی چاہیے۔ یا تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جن سے تم دین کی کوئی بات سیکھ سکو، یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تم سے کوئی دین کی بات سیکھ سکے، یعنی علماء سے رابطہ ہو، طلباء سے رابطہ ہو، دین ہی ہماری بنیاد بنے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دو بیل ہیں جو ہل میں جتے ہوئے اور کھیت میں چل رہے ہیں۔ اچانک ایک بیل رکا اور اپنے بدن کو کھجلانے لگا تو دوسرا خود بخود رک گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر رو پڑے، فرمایا اگر حیوان ایک دوسرے کی اتنی رعایت کرتے ہیں تو دو بھائیوں کو ایک دوسرے کی کتنی رعایت کرنی چاہیے۔ تو ایک دوسرے کی رعایت کرنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، یہ اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نسبت کی طرف، جسے کا حصول ہمیں تمنا بنا کے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نسبت عطا فرمائے اپنی۔ اب نسبت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری چیز سے کوئی خصوصی تعلق قائم ہو جانا نسبت کہلاتا ہے۔ گویا نسبت ایک چیز کے دوسری چیز سے انمٹ اور گہرے تعلق اور لگاؤ کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کی وجہ سے قیمت بدل جاتی ہے، قدر بدل جاتی ہے۔ کسی ادنا چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز سے کر دی جائے
تو ادنا چیز کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک کارخانے میں، ایک بھٹے میں 2 اینٹیں تیار ہوئی، رنگ ایک جیسا، قیمت ایک جیسی، وزن ایک جیسا، ایک ہی مزدور خرید کے لایا اور لا کے اس نے جہاں کام ہو رہا تھا ایک جگہ وہاں لگا دی۔ تو ایک اینٹ تو لگی بیت الخلاء میں، وہ 2 اینٹیں تھیں نا، ایک لگ گئی بیت الخلاء میں اور ایک لگ گئی مسجد کے فرش میں۔ اب غور کیجئے، ایک کی نسبت ہوئی مسجد سے اور ایک کی نسبت ہوئی ٹوائلٹ سے۔ تو جس کی نسبت ٹوائلٹ سے ہوئی وہاں ہم ننگا پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور جس کی نسبت مسجد سے ہو گئی وہاں پر ہم اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں۔ یہ دونوں کے رتبے میں فرق کیوں ہوا؟ صرف اور صرف نسبت کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے، نسبت اگر ہم اعلیٰ چیز سے کر لیں تو ادنا چیز کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی نسبت کو اعلیٰ کرنا ہے انشاءاللہ۔ زمین تو اللہ تعالیٰ نے ساری ایک جیسی بنائی، لیکن ساری زمین کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر ہم لوگ مسجد بنا دیں، جس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے نام کے ساتھ نسبت ہو جائے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن زمین کے ان تمام ٹکڑوں کو بیت اللہ میں شامل کر کے بیت اللہ کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ زمین وہی ہوتی ہے مسجد بننے سے پہلے کہ لوگ جوتوں کے ساتھ گزرتے، جانور بھی اگر وہاں کھڑا کر دیا جائے، پیشاب پخانہ بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ نسبت ہو جانے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، دیکھیں جی گھر میں گتا پڑا ہوا تھا، عام 2-4 روپے کی قیمت تھی، سادہ سا گتا، کوئی اس کی اہمیت نہیں، اٹھا کے ادھر رکھ دیا، اٹھا کے ادھر رکھ دیا۔ لیکن ایک دن اچانک اس گتے کو کسی نے اٹھایا اور اس کو قرآن مجید کی جلد بنا دیا، قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت کو پکا کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس گتے کو بھی جو نہ قرآن ہے نہ اس پہ رکھا ہوا ہے، جو ایسے کہیں رکھا ہوا تھا اٹھا کے وہاں لگا دیا، اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، جیسے اندر کے الفاظ کو اور اندر کے صفحات کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ یہ تو وہی گتا تھا، سائٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ اب بتایا جائے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، گتا تو وہی تھا، لیکن اب اس نے اپنی نسبت قرآن مجید کے ساتھ کر لی ہے، اب اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو نسبتوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اہتمام ہے، نسبت کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نسبت کی وجہ سے دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب دعائیں کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا، تو نبی علیہ السلام کے وسیلے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر عجیب بات سنیے، کتنی خوبصورت بات ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی نسبت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ چاہت ہوگی کہ مجھے آدم کے بجائے ابو محمد کہا جائے، کہ مجھے آدم نہ کہا جائے، مجھے ابو محمد کہا جائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا۔ تو یہ نسبت کی برکات ہوتی ہیں۔ نسبت کی ایک برکت کا واقعہ اور سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر گئے، وہ روٹیاں پکا رہی تھیں اور تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اپنی بیٹی کو، تو بیٹیاں تو ویسے ہی لخت جگر ہوتی ہیں، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، فاطمہ اگر تم کو ہو تو ایک روٹی میں بھی بنا دوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بنا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایک جو ہے نا وہ پیڑا لیا، اس کو جو پھر روٹی بنا کے بیٹی کو دے دی کہ بھئی بیٹا یہ جو میں نے روٹی بنائی ہے اس کو بھی تندور میں لگا دوں۔ حضرت فاطمہ نے وہ روٹی بھی باقی روٹیوں کے ساتھ تندور میں لگا دی۔ اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ روٹیاں سب تیار ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایک روٹی ہے نا وہ تیار نہیں ہو رہی کہ ابا جان ساری روٹیاں پک گئی ہیں مگر ایک روٹی ایسی ہے جیسی لگائی تھی ویسے ہی ہے، اس پر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آٹے پر میرے ہاتھ لگ گئے ہیں اس پر آگ اثر نہیں کر رہی۔ تو یہ نسبت کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے کو بھی سب سے آگے کی نسبت ہے۔
اس نسبت کا اگر ہم احترام کریں، یعنی جن لوگوں کے پاس یہ نسبتیں ہیں، کوئی بھی نسبت، ان کا ہم احترام کریں، اللہ ہماری عزت میں اضافہ کریں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اس کا آپ کو میں ایک خلاصہ سناتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، اور بادشاہ کے قریب رہتے تھے، بادشاہ ان کے مقابلے کرواتا اور وہ جناب پہلوانی میں جیت جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص تھا، بہت ہی کانگڑی سا، پتلا دبلا، کمزور سا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں جنید بغدادی سے، جو شاہی پہلوان ہے، کشتی کرنا چاہتا ہوں، میں ہرا کے دکھاؤں گا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ تم وقت چل گیا، پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں چیلنج کر رہا ہوں، مقابلے پہ لاؤ۔ اب جناب بہت ہی زیادہ ایک وہ بات ہو گئی، اور لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ بادشاہ حیران کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں کمزور سا آدمی۔ جی ٹھیک ہے، میں نے تو کرنا ہے۔ مقابلے کے لیے دن کا جو ہے نا وہ تعین کر دیا گیا۔ اب جس وقت لڑائی شروع ہونے لگی نا، مقابلہ شروع ہونے لگا، وہ کمزور نحیف انسان آگے بڑھا، اور اس نے جنید بغدادی جو پہلوان ہیں ان کے قریب جا کے کان میں کہا، دیکھو بھائی، تم بادشاہ کے اتنا مقرب ہو اور سب کچھ تمہارے پاس ہے، میں سید زادہ ہوں، گھر میں فاقے ہیں، بچیاں گھر میں بھوکی، میں تو نہ پہلوانی جانتا ہوں نہ کچھ جانتا ہوں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر تم آج نیچے رہ جاؤ گے، مجھے اوپر چڑھا دو گے اور میں جیت جاؤں گا، تو بادشاہ جو انعام دے گا نا، اس سے میرا کا کچھ سلسلہ چل جائے گا، میری دال روٹی چل جائے گی، اور میری بچوں کے مسئلے حل ہو سکیں۔ آپ کو میں اپنی نسبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری نسبت کی وجہ سے آج آپ شکست جو ہے نا وہ قبول کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ آپ کو پتہ ہے میں تو پہلوان تو نہیں ہوں۔ اب جنید بغدادی، اس وقت تو جنید بغدادی نہیں تھے، اس وقت تو ایک شاہی پہلوان تھے۔ جب یہ بات ان کے کانوں سے گزری تو کتنا عجیب سا خیال پیدا ہوا ہوگا کہ بندے نے بات کیا کہی۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو نسبت کا خیال نہ رکھا، اور اگر وہ ہار جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہار کے لیے پیش کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ جو بادشاہ کے سامنے عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ساری مخلوق، بہت سارے لوگ وہ ریسلنگ دیکھنے کے لیے، مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع تھے، سب کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی، میری رسوائی ہو جائے گی۔ تو ایک طرف رسوائی نظر آ رہی تھی، اور ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی نسبت نظر آ رہی تھی۔ بہرحال جنید بغدادی پر اللہ کی رحمت کی نظر تھی، انہوں نے شکست کھانا قبول کیا، اور اس سید زادے کو کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم کشتی کرو، میں گر جاؤں گا۔ اب جناب ذرا سی دیر تو انہوں نے پنجہ آزمائی کی، اور اس کے بعد پھر وہ نیچے گر گئے، اور وہ ایک کمزور سا نحیف سا آدمی ان کے سینے پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ کشتی کراؤ۔ جنید خود ہی گر گئے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید کو بڑا لعن طعن کیا، اور کہا کہ دل تو یہ کرتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر شہر میں پھرا دوں۔ بہرحال جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے وقتی ذلت کو برداشت کیا، گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان کہ یہ کیا، آج آپ نے اپنی عزت خاک میں ملا دی۔ مگر جنید کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جنید تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا ہم تیری ایسی عزت کی دنیا میں ڈنکے بجوا دیں گے۔ چنانچہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ظاہری دنیا کے پہلوان تھے، اللہ رب العزت نے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جائے گی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ تو نسبتوں کی اللہ کے یہاں بڑی لاج ہے، ہم بھی اس عمل کو اللہ سے مانگیں بھی اور سیکھیں بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا مشاہرہ تنخواہ جو تھی نا وہ کم دی، اور اسامہ بن زید کا مشاہرہ زیادہ دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھے؟ حضرت زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے جو بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ جب خیر یہ تنخواہ متعین ہو گئی، مشاہرہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، ابا جان فیصلہ جو آپ کا ہے وہ قبول ہے، میں فیصلے پر اعتراض نہیں کر رہا، میں حکمت جاننا چاہ رہا ہوں کہ علم و فضل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھایا، باقی ہر چیز اسامہ کی نسبت میری بہتر ہے،
اسامہ کا مشاہرہ مجھ سے زیادہ آپ نے متعین کیا ہے، اس کی ذرا مجھے حکمت بتا دیجئے۔ پورے ادب کے ساتھ بات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمائے، بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری نسبت اللہ کے محبوب کو زیادہ پیارا تھا، اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ حضور کو پیارا تھا، اس لیے میں نے اسامہ کا مشاہرہ زیادہ رکھا۔ تو کون کس کا پیارا زیادہ تھا، اس کو سامنے رکھے ہوئے کون محبوب کو زیادہ پیارا تھا، اس کی لاج حضرت عمر فاروق نے رکھی۔ اللہ ان نسبتوں کی سمجھ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہم بہت بے اکرامیاں لوگوں کی کر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، کتنی مرتبہ علماء کو، مشائخ کو اور نیک لوگوں کو برا بھلا بول جاتے ہیں۔ یہ چیز اللہ ہمیں بچائے ان باتوں سے۔ ہمارے بعض مشائخ کا یہ معمول رہا ہے، اگر ان کے ہاں کوئی صاحب نسبت مہمان آ جاتے، صاحب نسبت کوئی بزرگ آ جاتے، مشائخ آ جاتے، تو ان کا کھانا اپنے سر پر اٹھا کے لے جاتے، حالانکہ ہاتھوں میں بھی اٹھا کر لے جا سکتے تھے۔ نسبت کے اکرام کی وجہ سے کہ صاحب نسبت بزرگ ہیں، ان کا کھانا اپنے سر پہ لے جاتے تھے۔ تو ہم بھی دین کی نسبتوں کا خیال رکھیں۔ اب یہ نسبت معلّہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نسبت ملے؟ نسبت معلّہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ تو بس ہماری تو یہ نسبت ہی ہمارا جو ہے وہ آسرا ہے قیامت کے دن کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی نسبت ہو جائے، دین کے ساتھ پکی نسبت ہو جائے، اللہ والوں کے ساتھ پکی نسبت ہو جائے، تو قیامت کے دن انشاءاللہ اسی وجہ سے اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق قائم ہو جانا یہ نسبت مع اللہ کہلاتا ہے۔ خصوصی تعلق سے مراد کیا ہے کہ غفلت دور ہو جائے اور گناہوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق قائم ہو جانا نسبت مع اللہ کہلاتا ہے۔ خصوصی تعلق کسے کہتے ہیں؟ خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے اور گناہوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان کا دل نور معرفت سے منور ہو جائے، نفس امارہ کی انانیت ٹوٹ جائے، یہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے۔ تصوف کی زبان میں نسبت کا لفظ اسی کیفیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل میں نسبت کی تعریف لکھتے ہیں کہ تمام مشائخ کے طریقوں کا مقصد اور منتہا اور حاصل ایک خاص حیت نفسانی کا حصول ہے جسے نسبت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت و تعلق حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی نسبت کا ایک نام سکینہ ہے، اسی کو نور کہتے ہیں۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبت کی تعریف میں کہ نسبت کے لغوی معنی تعلق اور لگاؤ کے ہیں، نسبت کے لغوی معنی تعلق اور لگاؤ کے ہیں، اور اصطلاحی معنی میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق یعنی اطاعت دائمہ اور ذکر غالب۔ حق تعالیٰ کا بندے سے خاص تعلق جیسے قبولیت اور رضا، جیسے عاشق مطیع اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے، یعنی دو طرفہ تعلق۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کے تعلق کا نام ہے۔ جس قدر یہ تعلق قوی ہوگا اسی قدر نسبت قوی ہوگی۔ عمومی نسبت تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن یہ نسبت ایک خاص قسم کی محبت اور خصوصی تعلق کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ نسبت کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، انسان فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی میں ہمارے اندر ایک ایسی بات رکھی ہے کہ اگر ہم کسی کام کو بار بار کرتے رہیں، مسلسل کرتے رہیں، تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی جس کو نماز کی عادت نہیں، اسے نماز کے لیے کہہ دیں تو ایک نماز پڑھنا ایک بوجھ اور مصیبت نظر آتی ہے، اور اس کے برعکس ایک اور آدمی ہے جو نماز کا پابند ہے، اس کی نماز چھوٹ جائے تو اسے رنج اور پریشانی ہوتی ہے، جب تک ادا نہ کر لے تو چین نہیں آتا۔
تو نماز ایک ہی عمل ہے، لیکن جو عادی ہے اس کے لیے آسان، اور جو نہیں اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے کھانے پینے میں کسی خاص چیز کے کھانے یا پینے کی عادت ہوتی ہے، جب تک اس کو کھا نہیں لیں گے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، یا کسی کو اور کسی چیز کی، تو لذت اور غذائیت کے اعتبار سے ان کو اچھی چیز بھی دے دی جائے نا، جیسے دودھ ایک اچھی چیز ہے، چائے تو نقصان دہ چیز ہے، اب چائے کے عاشقین کو دودھ بھی دیا جائے، ان سے اول تو پیا نہیں جائے گا، پی بھی لیں گے تب بھی چائے کے بغیر ان کی تسلی نہیں ہوگی، کہ اندر اس کی ضرورت ایسی بن چکی ہوتی ہے، ایک انسان کا تعلق بن چکا ہوتا ہے۔ تو نفس انسانی میں جو حالت بھی راسخ ہو جائے پھر وہی اس کی صفت بن جاتی ہے۔ اسی طرح غور سے سنیے، جب کوئی رضا الہی کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے محنت مجاہدے میں لگ جاتا ہے، اطاعت الہی میں لگا رہتا ہے، ذکر الہی پر مداومت کرتا ہے، جب وہ کچھ عرصہ مسلسل اسی محنت میں گزارتا ہے تو اس کی یہ حالت اس میں راسخ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ یاد الہی اس کے دل کی صفت بن جاتی ہے، اطاعت الہی اس کے نفس کا تقاضا بن جاتی ہے۔ اب اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا، بس یہ ہمیں کام کرنا ہے۔ پھر اس وقت انسان کا نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تجلیات اور سکینہ نازل ہوتی ہیں، یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی کیفیت راسخہ کا نام نسبت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جب نفس انسانی عام مادی لذات کا عادی ہو جائے تو ان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، جب یہ تجلیات ربانی اور انوارات سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے پھر ان کی لذت سے محروم ہونا کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک کیفیت کا نام ہے جو نفس کے اندر حلول کر جاتی ہے، اور اس کے سبب نفس کے اندر ایک ملکوتی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے عشق کا تعلق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے رضا کا تعلق ہو جائے۔ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جن لوگوں کو نسبت مل جاتی ہے کیا ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، ایسے وہ فرشتے بن جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حصول نسبت کے بعد بھی بتقاضائے بشریت گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ کو بات آ گئی تو فوری طور پر یہ توبہ کر لیں گے، جلدی خیال کر لیں گے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، گہری کے بعد ضروری نہیں ہے کہ کبھی آپس میں ناراضگی ہی پیدا نہ ہو، ہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ناراضگیاں یہ عارضی ہوتی ہیں، حقیقت میں اس خفگی اور ناراضگی کے دوران بھی دوستی کا تعلق قائم رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر صاحب نسبت سے کوئی غلطی ہو جائے وہ جلد ہی توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور تعلق باقی رہتا ہے۔ یا ایک اور مثال، ایک آدمی صحت مند ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اسے کبھی نزلہ زکام نہیں ہو سکتا ہے کبھی بد پرہیزی کی وجہ سے عارضی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جلدی وہ علاج بھی کر لیتا ہے۔ وہ طلباء جو سند فراغت حاصل کر لیتے ہیں مکمل عالم بن جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کتاب میں کسی مقام پر اٹکیں گے ہی نہیں، اٹک سکتے ہیں، لیکن ذرا سی توجہ کرنے سے وہ اشکال رفع کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو صاحب نسبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے، غور کیجئے، صاحب نسبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا سے نفرت اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، اس کی طرف علماء اور دیندار لوگوں کا میلان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اے شیطان تیرا ان پر قابو نہیں چل سکتا۔ بھئی بندے تو سارے اللہ کے ہیں، یہ کیا فرمایا جو میرے ہیں، جو کیا سارے ہی اللہ کے ہیں؟ ان عبادی اپنی نسبت دے رہے ہیں، جو میرے ہیں، جو میرے بن چکے ہیں، جو میرے ہو چکے ہیں، شیطان تیرا ان پر قابو نہیں چل سکتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے اور اپنی نسبت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا کرنا ہے۔ اب یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ایک عام اصول یہ ہے، آسان، کہ نسبت کے حصول کے لیے کسی نہ کسی سے بیعت ہونا،
اور پھر ذکر الہی کے اوپر مداومت، شریعت پر استقامت سے چلنا، ان چیزوں کو اگر ہم اپنے اندر لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ سلوک میں ترقی کے لیے 4 کام ہیں۔ نمبر 1 اتباع سنت، نمبر 2 ذکر کی پابندی، معمولات کی پابندی، نمبر 3 تقوی، اور نمبر 4 رابطہ شیخ، صحبت شیخ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری لیے نسبت کا حصول انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو نسبت کے حاصل والے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب جائیں گے نا، تو قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ نیکیوں کا نور سب انسانوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نور 5 قسم کا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے اور مختلف جگہ پر بلب لگے ہوئے ہیں، ان کی روشنی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن روز محشر انسان کے 5 طرف نور ہوگا۔ علماء نے لکھا لا الہ الا اللہ کا نور اپنے خاص رنگ اور شان کے ساتھ انسان کے آگے آگے ہوگا۔ جیسے ٹیوب لائٹ کی روشنی بھی ہوتی ہے، بلب کی روشنی بھی ہوتی ہے، اور بلبوں میں کچھ پیلی روشنی کے بھی ہوتے ہیں، تو روشنی تو سب کی ہے مگر ہر ایک کی الگ الگ شان، الگ الگ رنگ ہے۔ اس طرح قیامت کے دن اعمال کا نور مختلف رنگ کا ہوگا۔ اللہ اکبر کا جتنا ورد کیا ہوگا اس کا نور اس کے دائیں طرف ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نور انسان کے دائیں طرف آئے، اس لیے کہ دائیں طرف کمال کی نشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کا نور انسان کی بائیں جانب ہوگا، اس لیے کہ سبحان اللہ میں تنزیہ ہے اور بائیں طرف عیب سے پاک ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کے نور کو انسان کے بائیں طرف کر دیں گے۔ الحمدللہ کا جو نور ہوگا، انسان نے الحمدللہ پڑھا ہوگا دنیا میں، اس کا نور انسان کے پیچھے ہوگا۔ یہ نور بندے کی قیامت کے دن پشت پناہی کر رہا ہوگا۔ ویسے بھی نعمت ملنے کے بعد الحمدللہ کہا جاتا ہے، اور ایمان کا نور انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔ یہ بندہ ان انوارات کی روشنی میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوگا، جیسے کہا جا رہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اطمینان پا جانے والی جان اپنے رب کی طرف چل لوٹ۔ فرشتے اس کو اس طرح انوارات میں جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو روز قیامت جو نور انسان کے ساتھ ہوگا اس کے باطن کا ہوگا، جو دنیا میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال والی زندگی گزارنے سے پیدا ہوگا۔ انسان کا نماز پڑھنا، تلاوت، ذکر، اذکار، سچ بولنا، اچھے اخلاق اپنانا، شریعت سنت اپنانا، یہ سب کے سب نور کو بڑھانے کی وجوہات ہیں کہ آپ نور اپنا بڑھاتے جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسانی فرمائیں گے۔ اور یہ باطن کا نور انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر میں بھی رہتا ہے، قیامت کے دن بھی رہے گا، اور پل صراط کے اوپر بھی سامنے ہوگا۔ حتیٰ کہ جب ایمان والے قیامت کے دن جہنم سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم کی آگ کہے گی اے مومن جلدی چل، تیرے نور نے میری آگ کو بجھا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نور بہت ہی بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس نور کو مانگنا چاہیے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہماری بخشش فرما دے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس نور کے بارے میں حدیث کے اندر ایک دعا بھی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے، اللہ میرے بالوں میں نور کر دے، میری کھال میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے نفس میں نور کر دے، اور تو مجھے بہت بڑا نور عطا فرما دے۔ اللہ مجھے ہی نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، اللہ مجھے نور عطا فرما، اللہم اعطنی نورا۔ نور نسبت کی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ کوئی کتنا ہی چھپ کر عبادت کر لے، اللہ اس کی عبادت کے نور کو چہرے پر سجا دیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے چہرے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔
کہ دیکھنے والے جب ان کے شگفتہ چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹرین میں سفر کرتے اور کسی اسٹیشن پر ٹرین رکتی تو وہ معلوم کرنا چاہتے کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے، گاڑی کی کھڑکی میں سے ذرا سا اپنا مبارک چہرہ نکال کے دیکھتے تو پلیٹ فارم پہ جو انجان لوگ ہوتے تھے وہ چہرہ دیکھ کر ان سے ملتے، باتیں کرنا شروع کر دیتے اور بغیر کسی بات چیت کے یا بغیر جان پہچان کے کہتے حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کچھ ہندو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر گئے، دوسروں نے ہندوؤں نے انہیں تانے دیے تم کیسے نکلے، اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹ گئے، مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے ذرا اس شخص کے چہرے کو تو دیکھو، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری بہت ساری طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے نور نسبت کی وجہ سے۔ مزید ٹاپک انشاءاللہ ہم آگے اس کو لے کے بڑھیں گے۔ پہلے جتنی میں نے باتیں کہی ہیں پچھلی مجالس میں وہ حضرت جی کی کتاب تھی تصوف و سلوک، اس سے کی، اور آج کی جو باتیں ہیں یہ حضرت ہی کی کتاب ہے رہے سلامت تمہاری نسبت۔ اب آگے جو 3 یا 4 بیان رہ گئے یا کتنے رہ گئے مجھے معلوم نہیں، تو ان میں سے 3 بیان تو کم سے کم اسی کتاب میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کتاب کا نام ہے رہے سلامت تمہاری نسبت، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب ہے۔ یہ چند کتابیں میں نے پہلے بھی بتائی ہوں گی، یہ ہمارے پاس ہر گھر میں سب کے پاس ہونی چاہیے۔ تصوف و سلوک، رہے سلامت تمہاری نسبت، با ادب با نصیب، شجر طیبہ، یہ سب حضرت جی کی کتابیں ہیں تصوف سے متعلق۔ ہمارے گھروں میں ہو، ہم وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ان کو سمجھتے رہیں تو بہت انشاءاللہ ہمارے اندر ان چیزوں کی قدر اور اہمیت کا احساس ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج تک ہمیں ان چیزوں کی قدر اور اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر عمل کیسے کرے؟ تو اللہ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ یہ کسی نے سوال پوچھا کہ خواتین کیسے شیخ کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں؟ یہ بہت کامن سوال ہے اور اکثر و بیشتر یہ آتا رہتا ہے اور اس کا جواب بھی اکثر و بیشتر دیا جاتا رہتا ہے۔ دیکھیے بھائی، شیخ اگر تو محرم ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا خاوند ہے، باپ ہے، ماموں، پھر تو ٹھیک ہے، محرم ہے اور ان کے سامنے آنا جانا بیٹھنا یہ نعمت کی بات ہے کہ ہمارے ہی گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں تو کتنی برکت کی بات ہوگی، کتنی سعادت کی بات ہوگی۔ تو اگر محرم ہے پھر تو سامنے آنا جانا سب بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غیر محرم ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام کے بعد صحابیات آتی تھی تو سب محرم تو نہیں ہوتی تھی نا، محرم تو چند تھی، باقی امت تو سب غیر محرم تھی، تو ان کو بھی تو فیض ملا۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے بھئی؟ 4 باتیں ہیں: گناہوں سے بچنا، دین پر گناہوں سے بچنا، اتباع سنت اور ذکر کی پابندی۔ ان 4 میں سے 3 تو ہر عورت کر سکتی ہے نا اپنے گھر بیٹھے، صرف ایک ہی پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ بھئی صحبت میں آمنے سامنے نہیں جا سکتی، زیادہ نہیں جا سکتی، تو یہ بات تو اللہ کو بھی تو پتا ہے نا، شریعت ہی کی پابندی ہے نا۔ پھر ایک انسانی ہمت کہ بھئی عورت ہے گھر کے کام میں نہیں، پردے میں بھی شیخ کے گھر نہیں جا سکتی، تو یہ سب باتیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو بھئی اس میں ہم یہ ہے کہ ہم شیخ کی باتوں پر گھر بیٹھے عمل کریں، ہم شیخ کی باتوں کے اوپر، نصیحتوں کے اوپر گھر بیٹھے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور وقتاً فوقتاً جو ہے کبھی کبھی رابطہ کر لیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تو خطوط کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا، عورتیں خط لکھ کے اپنے محرم کو دے دیتی اور محرم جو ہے وہ شیخ کو دیتے، شیخ جواب لکھ کے دیتے اور پھر واپس عورتوں کو پہنچ جاتا تھا۔ تو پہلے زمانے میں تو اس طریقے سے تھا۔ اب آسانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو واٹس ایپ کے ذریعے اگر شیخ واٹس ایپ استعمال کرتے ہوں، موبائل استعمال کرتے ہوں تو میسیج یا واٹس ایپ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو اب تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال جب آسان ہوئی ہیں نا تو فتنے بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ شیخ سے تعلق بھی جب تو اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر شریعت کی تمام چیزوں کی رعایت ضروری ہے، روحانی باب ضرور ہے لیکن پردہ بھی ضرور ہے۔ بھئی واٹس ایپ پہ بھی اگر رابطہ کرنا ہے تو محتاط طریقے سے، جو ضرورت کی بات ہے، جو حلال اور جائز بات ہے وہ کرنی، غیر ضروری بات نہیں کرنی، نہیں تو شیطان جو ہے نا وہ کہیں بھی خرابی ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت کامن مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی جب شیخ غیر محرم ہے، جب شیخ غیر محرم ہے تو یہ ویڈیو پر جب آ جاتے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہاں 2 باتیں ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے فتویٰ۔
تقوی تو یہی ہے کہ بھئی تصویر یا ویڈیو جو علماء کی ہے اس کو بھی نہ دیکھیں. علماء کے بیانات آ رہے ہیں، میرے خود بیانات آ رہے ہیں، تو تقوی اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بھی مت دیکھا جائے، اس میں تو سب سے اچھی بات ہے. لیکن موجودہ زمانے میں باقاعدہ علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے، تو یہ علماء ہیں کہ شیخ کو اگر دیکھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو گنجائش ہے، ثواب نہیں ہے. عورتوں کے لیے ثواب کی بات انہوں نے کسی نے نہیں کہی، ہاں گنجائش ہے. تو جس درجے میں جو بات بتائی جائے اس کو اس درجے میں استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. بہت ساری چیزیں ہمارے حالات، صحابہ کے حالات کے سامنے اور پرانے نبی علیہ السلام کے مبارک دور کے حالات کے سامنے ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. ہمارے لباس میں، ہمارے اور معاملات میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. اس کے لیے ہم بس توبہ استغفار کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے. اچھا جی، کسی نے پوچھا ہے رابطہ قلبی کے بارے میں بتا دیجئے. رابطہ قلبی اصل میں ہمارا جو عمل ہے وہ ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی ہم کتاب جو تصوف سلوک اگر لیں گے اس میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان اپنے دل میں رکھیں. رابطہ قلبی اس وقت ہوتا ہے جب انسان شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے، تو شیخ کے گھر میں اس وقت موجود ہے اور شیخ پردے میں ہو، کوئی بات نہیں، اس نے پردے میں ہی رہنا ہے اور کہاں رہنا ہے. وہ جب شیخ کے پاس قریب میں موجود ہے، بیان سننے آیا ہوا ہے، شیخ کے گھر میں ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں رابطہ قلبی کر لیں. اگر عورتیں ہیں تو پردے میں رہتے ہوئے کر لیں، مرد ہیں وہ سامنے ہیں تو وہ رابطہ قلبی کریں، اس وقت وقوف قلبی نہ کریں. یہ جو شیخ کے پاس موجود ہیں، بیان میں، خانقاہ میں، مجلس میں، کہیں بھی شیخ ان کے ہاں آئے ہوئے ہیں، کہیں بھی، اس وقت کیا دل میں یہ عورتیں کر لیں کہ بھئی اپنے دل کو، یا مرد ہیں، سب کے لیے ایک ہی بات ہے، مرد اور عورت میں رابطہ قلبی ایک ہی چیز ہے، صرف پردے کا فرق ہے. مرد سامنے ہوگا، عورت پردے میں ہوگی جو غیر محرم ہوگی، بس اتنی بات ہے کہ یہ اپنے دل کو شیخ کے دل کے ساتھ روحانی طور پر جوڑ دیں. یہ خیال کر لیں کہ میرا دل میرے شیخ کے دل کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس نیت کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکتیں ملیں گی جو اپنے ذکر مراقبے سے نہیں ملتی. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلیات شیخ کے دل کے اوپر انوارات کا ورود ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم اپنے دل کو شیخ کے دل کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ کنیکشن بن جاتا ہے، ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم بعض دفعہ نئے لوگوں کو نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، یا لوگ پرانے ہوں کبھی کیے ہی نہیں ہوتا، انہیں بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. وہ جب اس پہ محسوس کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے نا، پیٹرول میں اگر کچرا آ جائے نا تو گاڑی بند ہو جاتی ہے. وہ کچرا جب توبہ استغفار سے دور ہوتا ہے اور بار بار تعلق کے جوڑنے سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر الحمدللہ الحمدللہ ایسے دو چار نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رابطہ قلبی سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. میں جو اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں تو الحمدللہ مجھے اس کا بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے، رابطہ قلبی کا. جی، کسی نے جو لکھا ہے کہ ہم نے یہ بات محسوس کرنی ہے. ہاں، محسوس کرنے کا لفظ بھی ٹھیک ہے، بس ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ محسوس کرنا ہے کہ بھئی ہمارا دل روحانی طور پر اپنے شیخ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اسے شیخ کا قریب ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ وہ دوسرے شہر میں ہے یا کہیں دور ہے، اگر قریب ہیں، ایک بلڈنگ میں ہے، تو اس وقت کی بات ہوگی. اب کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور منہ پھیر جاتا ہے، ارے چلیں کوئی بات نہیں ہے، تو کہاں نہیں ہوتا، ہر جگہ ہوتا ہے. تو یہی تو اخلاق ہیں، اخلاق یہی تو اپنانے ہیں. اس اتوار کو ایک بیان ہوا تھا جادو کی حقیقت، اس میں اس کے آخر میں سوال کا جواب یہی دیا گیا قرآن مجید سے. اس کا خلاصہ بس ٹائم تھوڑا رہ گیا، چلیں 3-4 منٹ میں، آج دیر سے آیا تھا، اس کی معذرت بھی قبول کریں، بس وہ میری غلطی تھی، تو 3-4 منٹ میں آگے لے لیتا ہوں، اس کی بھی معذرت قبول کر لیں. اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہمارے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں، ایک انسانی اور ایک شیطانی. شیطانی دشمنوں سے بچنے کے لیے تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور انسانی جو دشمن ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. قرآن کی آیات موجود ہیں، اس بیان میں سن لیا جائے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین،
درگزر کرنا، اعراض رکھا ہے سائٹ پہ ہو جانا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور ادفع باللتی ہی احسن، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اتنا اچھا سلوک کرنا، برائی کو بھلائی سے پیچھے کرنا، تو آہستہ آہستہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے، اور کہیں اگر نہیں بھی ہو رہی تو ہمارا کام جو ہے نا وہ اچھائی کرنا ہی ہے، معاف کرنا ہی ہے، ہمیں دوسرا کوئی بدلہ نہیں لینا۔ یہ کسی نے لکھا ہے، اور اگر دور ہوں تو وہ نور کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اگر دور ہیں تو مراقبے کے ذریعے، معمولات کے ذریعے نور ملے گا۔ تو وقوف قلبی، وقوف قلبی تو ہے ہی دور والوں کے لیے نا، مراقبہ بھی دور والوں کے لیے ہے۔ جن کو قریب آنا میسر ہو جائے تو وہ رابطہ قلبی کریں گے، اور جن کو میسر نہیں ہوگا تو وہ تو رابطہ قلبی نہیں کریں گے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، تو سارے تو آپ کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے تھے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ اور غور کیجئے، جو غار ثور میں نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن کے لیے اندر ہیں، تو باقی تو سارے ہی دور ہیں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو سب تو ہر جگہ ساتھ ہو ہی نہیں سکتے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو دور ہیں وہ وقوف قلبی، مراقبہ، معمولات کی پابندی کریں۔ اصل پابندی ہمارے ہیں مراقبے کی، جب مراقبہ ہم کریں گے تو بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اچھا جی، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال آ گیا ہے کہ حضرت کیا ہم اس مجلس میں آن لائن رابطہ قلبی کر سکتے ہیں؟ آن لائن رابطہ قلبی، جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو آن لائن رابطہ قلبی نئی ایک اصطلاح آ گئی، پہلے ہمارے مشائخ کو نہیں پتہ ہوگی، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن اس کی میں مزید تحقیق بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرا گمان ہے کہ ہاں یہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ پوچھ کے جو ہے نا پھر بتاؤں گا حضرت جی سے، حضرت جی جو صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب ہیں، میں انشاءاللہ پوچھ کے بتاؤں گا، لیکن میرا گمان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی آج جو ہے نا ایک مجلس ہے، باقاعدہ ایک مجلس اس کو گنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نہ کبھی کسی نے پوچھا، نہ میں نے کبھی یہ اس پہ غور کیا، تو اس کو بھی انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی غالب گمان ہے کہ یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ دلوں کے رابطے کے لیے نا، یہ روحانی رابطوں کے لیے فاصلے کوئی اتنا میٹر نہیں کرتے، بلکہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقویٰ فرما. رب کریم اپنی رحمت میں ہمیں شامل فرما، ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرما. اللہ یہ نور نسبت کے بغیر یا اللہ موت اچھی نہیں لگے گی. ہم سب کو نسبت کا نور اپنی رحمت سے عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اللہ الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ، ابراہیم اکیڈمی، جامعہ رقیہ بنات، ایز اور ہمارے باقی تمام شعبوں کو، بنین کے، بنات کے، لاہور میں، کراچی میں، گلگت میں، گجرانوالہ میں، چترال میں، یا اللہ جہاں اور بھی جہاں ہیں، سب کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما. یا الہ العالمین وفاق المدارس کے امتحانات آنے والے ہیں، ان میں ہم تمام طالبات کو نمایاں کامیابیاں نصیب فرما. رب کریم ہم پر اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ تمام حاضرین کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور جو اس وقت موجود ہیں سب پر رحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.